بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ ایک منٹ میں تعارف علوم حدیث پر یہ ہمارا چھٹا لیکچر ہے، اور اس میں ہم آج انشاءاللہ علماء بر صغیر کی علم حدیث میں جو خدمات ہیں اس کے دوسرے حصے کا آج ذکر کریں گے۔ پچھلے حصے کا تذکرہ جس میں ہم نے تین ادوار کا تعارف کروایا تھا، کہ دور اول جس میں شروع سے لے کر مسلمانوں کی حکمرانی سے عہد سلاطین تک کا یہ جو دور ہے، اور پھر اس کے بعد عہد مغلیہ کے اندر کیا کیا خدمات حدیث کی علماء بر صغیر کی طرف سے اس کی ادا ہوتی رہیں، اور تیسرے دور کا ہم نے اس نشست پہ چھوڑا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم اسی کا ذکر کریں گے کہ جنگ آزادی کے سن 57 کے بعد، 1857 کے بعد کیا صورتحال رہی۔ یہ جو دور ہے 1857 کے بعد کا، یہ بہت مختلف دور ہے بر صغیر کے دینی تعلیمی حلقوں کے حوالے سے، دینی تعلیم کے لحاظ سے۔ اس میں صورتحال یہ ہے کہ آ، کمپنی نے، یعنی اب تو چونکہ وہ براہ راست جو ہے وہ ان کی حکومت ہو گئی، تو ہماری جو سرکاری زبان اور ہر چیز جو ہے وہ تبدیل ہو گئی، اور آ، جو تعلیمی ادارے تھے ان کو بھی یعنی ایسا نہیں تھا کہ یونیورسٹیاں نہیں تھیں، دو تین یونیورسٹیاں ہندوستان کے اندر تھیں، بمبے وغیرہ میں اور بھی ایک دو جگہ پہ، لیکن یہ ہے کہ آ، مکمل طور پہ یوں لگ رہا تھا کہ بر صغیر کے مسلمان، ان کی کوئی ایسی شناخت باقی نہیں رہی۔ سیاسی طور پہ تو محکومیت آ ہی گئی تھی، لیکن کوئی ایک قومیت کے لحاظ سے اپنی جو شناخت ہے وہ ہماری بالکل باقی نہیں رہی تھی۔ کوئی جو ہمارے اپنے علوم و فنون ہیں، جو اس سے پہلے ہماری سرکاری ایک طرح کی درسگاہوں کے اندر، مغلیہ دور کے اندر کہیں نہ کہیں، یعنی اگر ان کا اپنا اہتمام نہیں تھا تو کم از کم وہ قدردانی بہت زیادہ تھی، اور اس کی وہ حوصلہ افزائی کرتے تھے، وقتاً فوقتاً مختلف حلقہ ہائے درس کے اندر وہ شرکت کرتے تھے، اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ لیکن اب صورتحال بالکل بدل گئی، اور کیا عصری تعلیم اور کیا دوسرے جو ہے وہ علوم و فنون، دینی علوم، یعنی ہر علم جو ہے وہ اس لحاظ سے ایک لاوارث سا تھا۔ تو ایسی صورتحال میں آ، یعنی ایک تو بہت واضح تبدیلی اس دور کے اندر یہ آئی کہ اس سے پہلے جو استاد اور شاگرد کا ایک تعلق ہوتا تھا، شاگرد جاتے تھے سیکھنے کے لیے، اور اساتذہ جو ہے وہ ان کو وقت دیا کرتے تھے ان کا، وہ اب اس طرح سے خاص نہیں رہا۔ یعنی یہ جو دور ہے 1857 کے بعد، اب یہ مکمل طور پہ، یعنی یہ درسگاہی دور ہے۔ اس کے اندر بڑی بڑی درسگاہیں ہوتی، اور ایک ایک استاد جو ہے وہ کئی طلباء کو، سینکڑوں طلباء کو بیک وقت جو ہے وہ پڑھاتا۔ اس سے بھی ایک طرح کا، یعنی ایک جو ہوتا ہے نا کہ رجال سازی، وہ اس کے اندر کمی آئی۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو ایک استاد اور شاگرد کے اس رشتے کی وجہ سے ہمیں بہت بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں، ایک استاد ہے اس کے بڑے نمایاں شاگرد، اب بھی ایسے تو ہوتا تو رہا، لیکن یہ کہ اس طرح سے اب ایک وہ درسگاہ کے عمومی طور پہ اساتذہ کے دروس ہوتے، اور یوں بر صغیر کے اندر جو اس سے پہلے، یعنی تھوڑا سا میں پس منظر واضح کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ جو دینی تعلیم تھی، وہ اس سے پہلے دو مدارس وہ یہاں چل رہے تھے مغلیہ دور کے بالکل آخر میں۔ ایک مدرسہ رحیمیہ، غلط لکھا گیا ہے، مدرسہ رحیمیہ جو ہے یہ اس طرح سے اس نام سے تو نہیں تھا، لیکن یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد صاحب نے جو ایک دینی تعلیم کا ایک بندوبست کر رکھا تھا، ان کے نام سے یہ منسوب یہ سارا تھا، ان حضرت شاہ صاحب اور ان کی اولاد، اور آگے پھر ان کے جانشین وغیرہ جو اس مسند پہ درس دیتے رہے، تو یہ دہلی کے اندر یہ قائم تھا۔ اور آ، اس کے، یعنی حضرت شاہ صاحب کے بعد شاہ عبدالعزیز آئے،
شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعد شاہ اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ مسند سنبھالی، اور اس کے بعد پھر آگے ان کے کئی شاگرد۔ اور دوسرا جو ہے وہ ایک آ، بالکل آخری دور کے اندر، مغلیہ دور کے بالکل آخر میں ایک مدرسہ قائم ہوا تھا، مدرسہ نظامیہ۔ یہ علماء فرنگی محل کا آپ نے تذکرہ کئی جگہ پہ پڑھا سنا ہوگا۔ ایک یہ محل تھا، ایک کوٹھی تھی، اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ان کے ایک یعنی عہدے دار تھے ملا قطب الدین سے حالوی، ان کی ان کو اچانک جو ہے وہ شاید وہ شہید کر دیا گیا تھا کسی جنگ کے اندر، وہ مارے گئے۔ ان کے آگے بچوں کو آ، وہ ان کے علاقے سے سہالہ سے سہالوی وہ یعنی وہاں سے ان کو اس حویلی کے اندر ٹھہرایا گیا، اور اس کا بندوبست جو ہے وہ اسی خاندان کو سونپ دیا گیا کہ وہ اس میں کوئی دینی، چونکہ جو قطب الدین تھے وہ اچھے خاصے معقولات کے اندر ماہر تھے، تو یوں ملا نظام الدین سہالوی، جو کہ ان کے تین چار بیٹوں میں سے ایک بیٹے تھے، انہوں نے اس کا بندوبست سنبھال لیا۔ ملا نظام الدین سہالوی کا 1748 کے اندر انتقال ہوتا ہے، اور یہ وہاں سے جو علماء نکلے، یہ لکھنؤ کے اندر تھا فرنگی محل، اس کو ایک اصل میں کسی فرانسیسی کوئی تاجر کی یہ ایک حویلی تھی، جب معاہدہ ختم ہوا تو ان کو ان میں ٹھہرا دیا گیا تھا۔ محاضرات کے اندر تو ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب نے لکھا ہے کہ ان کی شرارتوں کی وجہ سے ان کو دربدر کیا گیا تھا، لیکن کچھ دیگر جو دستاویز ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ باقاعدہ معاہدہ جب ختم ہوا تو اس کے بعد پھر وہ حویلی ان سے دوبارہ معاہدے کی تجدید نہیں کی گئی، اور پھر یہ حویلی ان کو دے دی گئی۔ وہاں پہ معقولات کا ایک اچھا خاصا درسیات کا ایک نصاب بنا کے ایک مدرسے کا نظام ایک طرح کا جو ہے وہ چلایا گیا۔ یہ ملا نظام الدین سہالوی نے بنایا تھا، جو کہ ملا قطب الدین کے بیٹے تھے۔ ملا نظام الدین کے نام سے ہی درسیات کے اس نظام کو درس نظامی کہا جانے لگا، جو آج بھی مدارس کے اندر جو پڑھایا جاتا ہے، مختلف تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ۔ تبدیلیاں تو ہیں، لیکن یہ کہ بنیادی طور پہ کہ ایسا نظام جس کے اندر معقولات کو زیادہ یعنی ترجیح دی گئی ہے، یہ وہی مدرسہ نظامیہ کا ہی یہ سیٹ اپ تھا۔ اور اس میں مدرسہ نظامیہ کے بڑے نامور فضلاء اس پیدا ہوئے، جن کو علماء فرنگی محل کہا جاتا ہے۔ بالخصوص خدمات حدیث کے حوالے سے دو علماء کا ضرور تذکرہ کیا جانا چاہیے۔ ایک تو مولانا عبد الحی محلی فرنگی لکھنوی، ٹھیک ہے، یہ 1886 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور یہ تقریباً مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ وغیرہ ان کے ہم اثر تھے۔ لیکن یہ ان کی یہ بڑے عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت حافظہ دیا تھا، اور بر صغیر کا بہت ہی عجیب دماغ ہے، عبقری شخصیات جیسے ہوتی ہیں۔ ان کو انہوں نے عمر کا بہت تھوڑا حصہ پایا ہے، شاید 39 سال عمر تھی، ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن ان کی بہت ہی فاضلانہ ان کی تحقیقات، اور بڑی گہری جو ہے وہ ان کی یعنی اس پہ مختلف علوم و فنون پہ ان کی کتابیں ہیں، تحقیقات ہیں، تقریباً کچھ 100 سے زیادہ کتابیں ہیں ان کی، صرف یہ 39 سال کی عمر میں ہی۔ اور جس میں حدیث پہ بھی انہوں نے اچھا خاصا جو ہے وہ ایک کتاب لکھی انہوں نے، الآثار المرفوعہ فی الاحادیث الموضوعہ، ٹھیک ہے، موضوع احادیث میں خاص طور پہ جو احکام کے حوالے سے جو رائج مختلف جو بدعات یا جو ایسی ان سے متعلق احادیث کی یہ تحقیق پہ ہے۔ ایک التعلیق الموجد علی موطا امام محمد، ٹھیک ہے، یہ کتاب بھی 3 جلدوں میں ہے، بڑی اچھی موطا امام محمد کی، یہ اس کے اوپر تعلیقات ہیں یعنی حواشی وغیرہ۔ اسی طرح الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل، یہ ان کی بڑی ایک بہت زبردست کتاب ہے، جس میں انہوں نے ماقبل جو علماء جرح و تعدیل آئے ان کے اوپر، ان کے بعض اغلاط پہ ان کی بڑی گرفت کی۔ اور اس کے علاوہ اور بے شمار کتابیں ہیں،
اور زیادہ ان کا جو کام ہے وہ ویسے فقہ پہ ہے، اور اس پہ اچھی خاصی بڑی کتابیں ان کی موجود ہیں، لیکن بہرحال حدیث کے اوپر بھی ان کا کافی کام ہے۔ اسی طرح سے ایک بڑا نام ہے، یہ ملا نظام الدین سہالوی کی ہی نسل میں سے تھے، بالکل آخری دور میں، مولانا عبد الباری فرنگی محلی رحمہ اللہ۔ یہ 1926 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور انہوں نے بھی بے شمار کتابیں لکھی ہیں، اور کئی فنون پہ ان کی کتابیں ہیں۔ حدیث میں بھی انہوں نے شمائل پہ، اب صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل و شمائل پہ انہوں نے ایک اچھی کتاب لکھی، احادیث متواترہ کو جمع کیا، احادیث احکام پر ان کے کئی رسالے موجود ہیں۔ تو یہ اور بھی اس کے علاوہ بہت سے علماء کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا فرنگی محلی لکھا ہوتا ہے، تو یہ در حقیقت مدرسہ نظامیہ کے تھے۔ ان کو ویسے تو یہ سیٹ اپ پہلے قائم ہو چکا تھا، ان کو ہم نے اس لیے ڈسکس کیا ہے کہ اس میں یہ جو نامور جنہوں نے حدیث پہ، زیادہ تر اس میں معقولات کا ہی تھا چرچا، لیکن جنہوں نے حدیث پہ کام کیا ہے یہ بعد کے، نسبتاً ذرا بعد کے دور کے ہیں۔ تو یہ جو دو مدارس تھے، مدرسہ رحیمیہ اور مدرسہ نظامیہ، ان کا انداز اور اسلوب بہت مختلف تھا۔ مدرسہ رحیمیہ میں زیادہ تر منقولات کے اوپر زور دیا جاتا تھا، اس کی تدریس وغیرہ، اور مدرسہ نظامیہ میں زیادہ تر معقولات کا، فلسفہ، منطق اور دیگر جو عربی کے علوم ہیں ان کے اوپر، یا اسی طرح سے بلکہ بعض جو منقولی یعنی جو اصول فقہ ہے، فقہ، ان کی بھی توضیحات و تشریحات کے اندر بڑا فلسفیانہ انداز اپنایا جاتا۔ تو ان کے اسی انداز کے اندر یہ جو ہے نا، یہ فرق اس نے آگے چل کے کچھ نئی جو ہے وہ مکاتب فکر کی بھی بنیاد رکھی۔ ایک مثال کے طور پہ ایک بڑا معروف مکتب فکر تھا، بدایونی مکتب فکر، ٹھیک ہے۔ یہ بنیادی طور پہ تو اپنا انتساب ان کا علمی حوالے سے علماء فرنگی محل کی طرف تھا۔ شاہ فضل رسول بدایونی تھے۔ بدایونی علماء پہلے بھی تھے، لیکن جس کی طرف یہ زیادہ نسبت، جس کے بعد سے زیادہ نسبت یہ کی جانے لگی، مولانا شاہ فضل رسول بدایونی رحمہ اللہ تعالیٰ، اور یہ 1872 کے اندر یہ ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ براہ راست جو ہے وہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کے استاد تھے، اور مولانا نور الحق فرنگی محلی کے یہ شاگرد تھے۔ یوں یہ ان کا علماء فرنگی محل کے ساتھ فیض کا تعلق رہا، اور انہوں نے وہابی تحریک کے خلاف اس وقت فتویٰ دیا۔ یہ مولانا جو ہے نا شاہ فضل رسول بدایونی، اور آگے چل کے پھر انہی کی اولاد میں شاہ محی الدین بدایونی، اور پھر آگے دو تین نسلوں کے بعد مولانا عبد الماجد بدایونی، عبد الحامد بدایونی، ان کا تو نام ہم تحریک پاکستان کے حوالے سے جو قائدین ہیں ان میں ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ ایک پورا بدایونی مکتب فکر جو ہے، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ فرنگی محل سے ہی آگے نکلا ہوا ایک یہ تھا۔ اور اسی طرح سے ہم فرنگی محل کے ساتھ تو اس کو نہیں جوڑتے، لیکن یہ ہے کہ ایک بڑا مکتب فکر یعنی جو کہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ مدرسہ رحیمیہ کے ہی دور میں یعنی یہ قائم ہو چکا تھا، اس لیے ہم علماء فرنگی محل کے ساتھ ان کے جو بانیان ہیں ان کا براہ راست تو تعلق نہیں ہے، لیکن آگے چل کے خیر آبادی مکتب فکر کے جو مزید آگے آئے مستفیدین، ان کا بہرحال آپس میں یہ تعلق رہا علماء فرنگی محل کے ساتھ سیکھنے سکھانے کا۔ یہ خیر آبادی مکتب فکر جو تھا، یہ مولانا فضل امام خیر آبادی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے۔ 1825 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ انہوں نے، ان کے بڑے نامور آگے کئی شاگرد آئے، ان کے اپنے دو بیٹے تھے، فضل حق خیر آبادی اور عبد الحق خیر آبادی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے معقولات پہ بھی اچھی خاصی کتابیں لکھی۔ ایک مفتی صدر الدین آزردہ، یہ بڑا معروف نام ہے۔ جب ہم یہ تاریخ دیکھتے ہیں نا، کچھ بر صغیر میں انگریزوں کے خلاف فتاوی وغیرہ جن حضرات نے دیے، ان میں ان کا یہ آتا ہے، مولانا فضل حق خیر آبادی اور صدر الدین آزردہ، اور اسی طرح سید برکات احمد ٹونکی وغیرہ۔ یہ بھی ایک
پورا ایک مکتب فکر تھا، اور ان میں جو ایک مولانا فضل حق خیر آبادی ہیں، ان کے آگے ایک شاگرد تھے مولانا عبدالعلی رامپوری. آپ یعنی مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں، یہ اب مولانا عبدالعلی رامپوری کے آگے پھر شاگرد ہیں. یوں یہ جو دو مکتب فکر ہیں نا، بدایونی اور خیر آبادی، اس وقت اگر جس کو ہم آج بریلوی مکتب فکر کہتے ہیں، ان کی یعنی یہ ان کا انتساب علمی لحاظ سے وہ ان دو مکاتب فکر کے ساتھ تھا، بدایونی اور خیر آبادی. ٹھیک ہے نا. اور یعنی بریلوی کی اصطلاح تو بہت بعد میں جا کے معروف ہوئی، آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ جو علماء اہل سنت یا جن کو ہم علماء بریلی کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ انہی دو مکاتب فکر سے انتساب رکھتے تھے، بدایونی اور خیر آبادی، کیونکہ ان دونوں کے ہی تقریباً فتاوی، یہ سلفی یا وہابی جو تحریک تھی جس کا سعودی عرب کے ساتھ انتساب رہا، اس کے خلاف ان دونوں کے علماء کے فتاوی موجود ہیں. مولانا فضل حق خیر آبادی کے بھی ہیں، اور مولانا ادھر جو بدایونی میں، ان میں نے ذکر کیا کہ شاہ فضل رسول بدایونی، ان کے فتاوی وغیرہ کچھ موجود ہیں. یہ علماء کے اندر جب یہ 1857 کا یہ جنگ آزادی ہوئی، اس کے بعد سے یہ جو زعامات تھے، لیڈرز تھے، ان کے اندر یہ احساس تو بہرحال موجود تھا کہ اب ہمیں اپنا دینی سیٹ اپ کوئی قائم کرنا چاہیے، تعلیم و تعلم کا، اپنی مدد آپ کے تحت. تو اس سلسلے میں جو سب سے پہلی کوشش ہوئی وہ ادارہ جاتی سطح پہ وہ دارالعلوم دیوبند کی ہوئی 1866 میں، اور اس کے 6 ماہ کے بعد ہی مظاہر العلوم سہارنپور قائم ہوا. یہ دونوں ادارے یہ یو پی کے اندر ہی، یعنی یہ سہارنپور کا یوں سمجھ لیجیے کہ یہ شہری ایریا ہے، اور یہ دیوبند جو ہے اسی کا ایک قصبہ تھا. اور ادھر سر سید احمد خان وہ ایک دوسرے اینگل سے دیکھ رہے تھے کہ ہمیں اگر قومیت کو اپنی بچانا ہے اور اس شناخت کو ہمیں اگر برقرار رکھنا ہے تو ہمیں عصری میدان میں آگے آنا چاہیے. انہوں نے ایم اے او کالج قائم کیا علی گڑھ کے اندر 1875 میں، جو بعد میں جا کے پھر علی گڑھ یونیورسٹی بنا. اور جب یہ دو ادارے قائم ہو گئے، دارالعلوم دیوبند اور ایم اے او کالج، تو پھر انہی کے فیض یافتہ جو تھے انہوں نے یہ سوچا کہ یہ ادارے جو ہیں وہ ناکافی ہیں. مثال کے طور پہ دارالعلوم دیوبند کے جو فیض یافتہ تھے یا اس ادارے کے جو نتائج وہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اس میں عصری تعلیم کا کچھ نہ کچھ بندوبست ہونا چاہیے، ورنہ یہ صرف نصاب جو ہے یہ ناکافی ہے. تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک نیا ادارہ جو ہے وہ قائم کیا 1898 کے اندر، دارالعلوم ندوۃ العلماء. یوں سمجھ لیجیے کہ دارالعلوم دیوبند کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اس ادارے کے قیام کی ضرورت درپیش ہوئی. اور جو ایم اے او کالج کو سمجھ رہے تھے کہ یہ ناکافی ہے، اس میں تو بالکل دینیات کے حوالے سے کہ بالکل ہر چیز جو ہے وہ پس منظر میں چلی گئی ہے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ ایک نیا ادارہ قائم کرنا چاہیے جس میں قدر نصاب زیادہ ہونا چاہیے دینیات کا. تو جامعہ ملیہ اسلامیہ علی گڑھ قائم کیا گیا 1920 کے اندر. اور اس کے قیام کا یعنی اس وقت اس کا جو سنگ بنیاد تھا وہ تو شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے رکھا تھا، اور اس میں کئی بڑے بڑے یہ ساری شخصیات موجود تھیں، مولانا محمد علی جوہر اور دیگر یہ کئی حضرات. تو یہ جو ہے درمیان میں نے یہ بتایا کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ مولانا اپنے جو احمد رضا خان صاحب، انہوں نے یہ دارالعلوم منظر اسلام یہ قائم کیا بریلی کے اندر، ٹھیک ہے نا، 1904 میں. یعنی اس کے بعد سے انتساب جو ان علماء کا ہوا نا وہ بریلوی کہلائے جانے لگے، وگرنہ اصل جو یہ مکتب فکر تھے نا وہ دو بنیادی وہ یہی ہیں، بدایونی اور خیر آبادی مکتب فکر.
اور یہ فکری اختلاف جو ہے یہ بھی بہت پہلے کا ہی ہے. اچھا یہاں پہ ویسے تو براہ راست اس کے متعلق نہیں ہے، ہم چونکہ حدیث کا وہ ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن چونکہ پچھلی دفعہ بات ہوئی تو یہ ہمارے ہاں جو فرقے بنے، کوئی اہل حدیث فرقہ بن گیا، دیوبند ایک فرقہ بن گیا، مسلک بریلی جو ہے یہ ایک پورا فرقہ بن گیا. ان فرقوں کے بننے کی وجوہات اس کا جب انالیسس کرتے ہیں تو مختلف بیان کی جاتی ہیں. مثلا یہ بھی ایک رائے ہے کہ 1857 کے بعد وہ ہمیں باقاعدہ طور پہ یہ تقسیم کیا گیا ہے مذہبی اور مسلکی. ان یہ باقاعدہ جو ہے وہ انگریزوں کی سازش ہے یا ان لوگوں کی کہ جنہوں نے ہمارے اندر انہوں نے اپنے مفادات کے لیے کچھ لوگوں کو ہائر کیا، اور یہ بڑی بڑی جو شخصیات ہیں مختلف فرقوں کی، ان کے ذریعے سے ایسے فتوے دلوائے کہ جس سے جو ہے وہ انتشار اور یہ چیزیں پھیلی، نفرت پھیلی. ایک رائے یہ ہے. اور اس رائے کو انہوں نے مطلب اس کے جو قرائن اور شواہد ڈھونڈے نا وہ اس طرح کے تھے کہ دیکھیے جی فلاں عالم دین جو ہے نا ان کو یہ شمس العلماء کا خطاب دے دیا گیا، فلاں کو یہ انگریز نے یہ خطاب دیا، اس کا مطلب یہ کہ یہ ان کے اپنے بندے تھے، وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ رائے جو ہے وہ بہت ہی یہ بہت سطحی سی رائے ہے. ممکن ہے کہ کسی دور میں اس سے فائدہ ضرور اٹھایا گیا ہو، لیکن براہ راست جو ہے وہ ان چیزوں کے لیے کوئی کسی کی ڈکٹیشن پہ یہ سارا ہوا. اگر ہم اس کا گہرائی میں جا کے اس تاریخ کا ہم مطالعہ کریں نا تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ تجزیہ درست نہیں ہے. ایک ڈاکٹر مبارک علی صاحب ہیں، انہوں نے ہندوستان کی تاریخ وغیرہ کے اوپر کافی کام کیا ہے. بی بی سی پہ انہوں نے ایک بہت پرانا ایک دفعہ آرٹیکل، ان سے کوئی شاید انٹرویو ہوا تھا کہ 10-12 سال پہلے انہوں چھپا تھا. وہ اس اختلاف کو خالص تہذیبی تناظر میں دیکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آ، جو یعنی ہمارے ہاں آ، اپنا جو اہل حدیث حضرات ہیں انہوں نے آ، جو اپنا بعض جگہوں پہ یہ فتویٰ انگریز کے خلاف نہیں دیا، اور جہاد کے حوالے سے، اور اس کی وجہ سے وہ ایک اس کو وہاں یہاں کے مقامی لوگوں کے اندر ایک طرح کی نفرت ان لوگوں کے بارے میں موجود ہے. شاید ان کے اس طرح الفاظ کچھ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن ان کا مفہوم یہ تھا. اور بر صغیر کے اندر جو بریلوی علماء ہیں یہ یہاں کا ایک مشرب اور مسلک تھا، جو بہت پہلے سے پیروں کا اور مختلف جو مختلف گدیوں کا یہاں پہ رواج تھا، گدی نشین ہوتے تھے، اور جس طرح سے پیری مریدی کے سلسلے تھے، یہ عوام کو یہ طریقہ زیادہ اپیل کیا. اور اس میں رسومات اور باہمی اس ہندو معاشرے کے اندر یعنی جو کچھ کلچرل ایسی کوئی ہم آہنگی موجود تھی جس کی وجہ سے ان کو زیادہ اپنایا گیا، جس سے یہ شناخت آہستہ آہستہ پھر بڑھتی چلی گئی. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ بات بھی بہت زیادہ درست معلوم ہوتی ہے. اصل جو میری جو سمجھ میں یہ جو بات آتی ہے وہ یہ کہ آ، اصل میں یہ ایک نقطہ نظر جو ہے وہ ہمیشہ سے موجود رہا ہے فکری طور پہ، کہ جو ہماری جو مسلم اسکالرشپ ہے ان کے اندر یہ دو رجحان صحابہ کے دور سے ہی موجود رہے ہیں. بعض ایسے ہیں کہ بعض ایسے ذہن ہیں جن کو نصوص کا خالی یعنی اس کا ظاہری وہ ان چیزوں کو فوکس کر کے احکام کا استنباط کرتے تھے، اور ان کو یہ منہج اپیل کرتا تھا. ظاہری طور پہ ایک حدیث دیکھی، قرآن پاک کی آیت دیکھی، اس کو وہی اس پہ عمل کر لیا. اور اسی طرح کچھ ایسے تھے جو زیادہ گہرائی کے اندر جا کے استدلال کرتے تھے اور نصوص کی علتیں تلاش کرتے تھے. چنانچہ ہوا یہ کہ یہ جو لوگ تھے یعنی صحابہ کے دور میں بھی ایسی کئی مثالیں ہمیں ملتی ہیں. ان کا مقصد یہ تھا کہ نصوص سے استدلال میں دلائل کے اندر ایک سیمیٹری ہمیں دکھائی دے. مثلا صحابہ کے اندر جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نصوص کے ظاہر سے بکثرت ان کا استدلال جو ہے وہ رہتا تھا. بسا اوقات کسی صحابی کے سامنے کوئی دوسری روایت ہوتی وہ اپنا اشکال بھی کرتے، وہ دلائل تلاش کرتے. وہ حدیث سنی ہوگی آپ نے
کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مامست النار سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جس چیز کو آگ نے چھوا ہو. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ ان کو جرح کی کہ کیا آگ سے گرم کیا ہوا جو پانی ہے اس سے میں اگر وضو کروں تو میرا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ ان کی دلیل بڑی وزنی تھی. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیٹا جب حدیث بیان ہو رہی ہو تو بھتیجے اس طرح جرح نہیں کی جاتی. لیکن خیر بہرحال یہ ایک ان کا اسلوب تھا اور ایک ان کا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں یہ فتویٰ دیا تھا کہ خواتین کو اس صورتحال میں مسجدوں میں نہیں آنا چاہیے. حالانکہ حضرت عائشہ خود مسجد میں جا کے نماز پڑھتی رہی ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. لیکن وہ انہی دلائل کو ذرا ڈیپتھ میں جا کے ان کی علتوں کے پیش نظر وہ آگے چل کے کچھ یعنی سالوں کے بعد، ایک آدھ صدی کے بعد، اسی مکتبے انہی دونوں مکاتب فکر جو تھے فکری لحاظ سے ان کو اہل الرائے اور اہل الحدیث کہا جانے لگا. ٹھیک ہے نا. اس پہ یہ ایک مستقل یہ دو اصطلاحات قائم ہوئی محدثین کی اور اہل الرائے کی. میرے خیال کے مطابق یہ ہمیشہ ہر دور میں یہ رہا ہے. درمیانی ادوار میں باقاعدہ طور پہ اہل ظاہر کی یہ رائے جس میں ابن حزم آتے ہیں اور دیگر کئی حضرات، داود ظاہری ہیں، ٹھیک ہے، جو اس منہج کے باقاعدہ طور پہ جنہوں نے یہی رائے ہر دور میں چونکہ چلتی رہی تھی. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ، ان کی شخصیت بڑی جامع الکمالات تھی. انہوں نے بر صغیر کے اندر یہاں کا جو مزاج تھا، معقولات بھی لوگ پڑھتے تھے، ان کا ذہن جو ہے وہ تاویلی اور معقولی تھا، اور اسی معاشرے کے اندر انہوں نے یہ حدیث اور نصوص کو بھی یعنی اس کے درس و تدریس کے یہ حلقے قائم کیے. تو انہوں نے اپنی جو قریبی جو اولاد تھی ان کی تو تربیت کا اثر تھا کہ ان دونوں چیزوں کو یکجا رکھا، تصوف کو بھی اور ہر چیز کو، فقہ کے حوالے سے اور حدیث کے. لیکن بعد میں ان کے جو شاگردوں کے اندر یہ ذوق، ہر شاگرد کو مختلف ذوق ملا. چنانچہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعد، خاص طور پہ شاہ اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعد، ہمیں انہی ازواق کے اندر جو یہ ہے نا، جو یہ دیکھیے بدایونی مکتب فکر اور خیر آبادی مکتب فکر، یہ براہ راست جو ہے، یا اسی طرح علماء فرنگی محل جنہوں نے معقولات پڑھی تھیں، وہ ان کا ذہن ذرا تعویلی نوعیت کا تھا. بہت سی چیزوں کو وہ ظاہری طور پہ دیکھتے نہیں تھے. لیکن جو ہمارے علماء اہل حدیث ہیں، وہ ان کا انداز جو ہے، ان سے وہ صرف جو حدیث کا ذوق آگے منتقل ہوا، انہوں نے حدیث کو اسی طرح سے، نصوص کو ظاہری طور پہ یعنی اسی منہج کو جو کہ شروع سے چلتا آ رہا تھا اس کو فالو کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ایک فکری طور پہ بہت سی چیزوں میں اختلاف وہ ہونے لگا. لیکن اسی اختلاف کو زیادہ ہوا تب ملی جب یہ ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ ہمارے ہاں یہ عام ہوئے. مثال کے طور پہ کوئی 19ویں صدی کے آغاز میں ہمارے یہاں بر صغیر کے اندر اخبارات و جرائد جو ہے وہ چھپنے لگے. ٹھیک ہے نا. اور اس میں پل بھر کی خبریں ہوتی. ٹھیک ہے. وہ مختلف خلافت عثمانیہ کے کیا صورتحال ہے، سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آرٹیکلز ہوتے، سارا کچھ. اور اسی طرح سے 20ویں صدی کے آغاز میں ریڈیو نے اور زیادہ. تو ان چیزوں سے یہ ہوا کہ اپنا اپنا انتماء اور انتصاب بین الاقوامی حالات کے ساتھ بھی جڑ گیا، جس سے پھر آگے اگلا نتیجہ یہ تھا کہ وہ جو معمولی چھوٹے چھوٹے فرق تھے، اب وہ بڑی ایک یعنی اونچی دیواریں جو ہیں وہ قائم ہونے لگیں. اور یہ چونکہ یہ دور میں نے عرض کیا تھا کہ درسگاہی دور تھا، اور طالب علم اور اساتذہ اپنے اپنے حلقے تک محدود ہو کے رہ گئے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک بڑی بنیادی وجہ بنی ہمارے ہاں فرقہ واریت کی. تو ہم اس کو ضروری نہیں ہے کہ منفی انداز میں دیکھیں اس کو، یعنی مثبت انداز میں. یہ ایک فکری طور پہ یہ سلسلے موجود تھے. اور خاص طور پہ جو بریلوی اور دیوبندی جو اختلاف ہوا ہے نا، اس کا بھی مولانا احمد رضا خان بریلوی کے دور سے یہ شروع نہیں ہوا، بلکہ اس سے پہلے ہی
بدایونی اور خیر آبادی مکتب فکر کی شکل میں کچھ چیزیں موجود تھیں، اور ان کا حضرت شاہ اسماعیل شہید کے حوالے سے ان کی کچھ عبارات کے اوپر اختلاف ہوا، جس کو آگے چل کے مولانا احمد رضا خان بریلوی نے حسام الحرمین ایک کتاب لکھ کے زیادہ ہائی لائٹ کیا، اور زیادہ اس کو جو ہے وہ اس پہ پھر تکفیر کے فتوے وغیرہ یہ، لیکن بہرحال یہ چیزیں پہلے سے موجود تھیں۔ خیر تمہید کچھ زیادہ لمبی ہوگی، تو ان چیزوں کو اگر ہم نے ان کے علماء یہ تینوں مسالک کے، اب صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں نا کہ بر صغیر کے ان علماء نے حدیث کی کیا خدمت کی، تو ہمیں ہر مسلک کے علماء کو الگ الگ طور پہ دیکھنا پڑے گا کہ اہل حدیث علماء کے ہاں کیا ہمیں خدمات نظر آتی ہیں، دیوبندیوں کے ہاں کیا ہیں، بریلویوں کے ہاں کیا ہیں۔ علماء اہل حدیث کا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، ان میں کچھ تو ایسے ہیں جو بہت نامور محدث گزرے ہیں، ٹھیک ہے نا، بین الاقوامی سطح پہ ان کے کام کا تعارف ہے، ان کو کریڈٹ دیا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں ان کے اس کام کی وجہ سے ان کی ایک عظمت کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ پھر کچھ جو شیوخ الحدیث ہیں، اساتذہ حدیث، جو مختلف دروس حدیث کے حلقوں کے ساتھ منسلک تھے، یہ حضرت شاہ اسحاق رحمہ اللہ تعالی جو ہے نا، بنیادی طور پہ حضرت شاہ عبد العزیز شاہ اسحاق کے جو اپنا ماموں تھے، ٹھیک ہے نا، حضرت شاہ عبد العزیز، ان پر ہمارے بر صغیر کے تینوں فرقوں کی سند ان تک پہنچتی ہے۔ ان کے جو شاگرد تھے شاہ اسحاق رحمہ اللہ تعالی، جو کہ ان کے بھانجے بھی تھے، ان کے آگے تین بڑے، یعنی بہت سے شاگرد تھے لیکن تین بڑے بڑے شاگرد ہوئے ہیں۔ ایک حضرت مولانا عبد الغنی مجددی، اور ایک مولانا احمد علی سہارنپوری، اور ایک مولوی نذیر حسین دہلوی۔ تو اور اسی طرح سے شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک شاگرد ہیں مولانا صدر الدین آزردہ، ان کے آگے ایک شاگرد ہیں جناب نواب صدیق حسن خان صاحب، ٹھیک ہے نا۔ تو یوں ان کا سلسلہ جو ہے وہ آگے شاہ عبد العزیز تک جاتا ہے۔ یہ نواب صدیق حسن خان، یہ پہلے پہل علماء اہل حدیث میں سے یہ تقریباً پہلے پہل یہ تھے، یہ اور مولوی نذیر حسین صاحب، ان دونوں کا ہم تذکرہ، باقی آگے جتنے بھی ہیں وہ ان کے آگے شاگرد ہیں۔ نواب صدیق حسن خان جو ہیں، یہ نواب ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھوپال کی ایک ملکہ کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا تھا، وہ بیوہ تھیں، تو وہ بھی بڑی فاضل خاتون تھیں، انہوں نے ان کے ساتھ نکاح کیا، اور یوں یہ پہلی زندگی تو بڑی ان کی وہ ایسی آزمائشوں میں گزری، فقر و فاقہ کے اندر، لیکن بعد میں فراخی آئی، تو انہوں نے اپنی وہ ساری دولت، فراخی، اور جو بھی ان کو فرصت میسر رہی، انہوں نے خدمات حدیث کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا۔ تو یہ نواب صدیق حسن خان صاحب کی خاص بہت سی کتابیں ہیں، کوئی 17-18 کتابیں ان کی حدیث کے موضوع پر ہیں، بالخصوص السراج الوہاج، یہ جو ہم نے پچھلے سیمیسٹرز میں پڑھی ہے نا، مسلم شریف، اس کی تجرید جو ہم نے پڑھی ہے علامہ منذری والی، اس تجرید کی یہ شرح لکھی ہے انہوں نے، السراج الوہاج کے نام سے، یہ 11 جلدوں میں ہے، عربی کے اندر ہے، بہت شاندار ہے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر کی ایک کتاب ہے بلوغ المرام، اس کی فارسی میں بھی انہوں نے شرح لکھی 2 جلدوں میں، اور عربی میں بھی انہوں نے کوئی غالباً 4 جلدوں کے اندر وہ شرح لکھی ہے۔ اسی طرح سے ایک عون الباری، یہ جو علامہ زبیدی کی جو تجرید ہے بخاری شریف کی، اس کی شرح بھی انہوں نے لکھی ہے کوئی 5 جلدوں کے اندر۔ ایک انہوں نے اور بڑا اچھا کام کیا ہے کہ یہ مشکات شریف ہے نا، اس میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ہر باب کے اندر وہ 3 چیپٹرز تھے، یعنی صحیحین، پھر صحاح ستہ، اور پھر جو دیگر احادیث ہیں، انہوں نے یہ کیا کہ ایک چوتھا باب بھی بڑھایا، یعنی اسی موضوع سے متعلق کوئی اور حدیثیں جو رہ گئی ہوں، انہوں نے اسی موضوع سے متعلق چوتھے چیپٹر میں جمع کی، اس کا نام رکھا الرحمۃ المہدات الی من یرید زیادۃ العلم علی احادیث المشکات۔ یہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے۔ اور اسی طرح دوسرے جو بڑے بزرگ حضرت مولانا نذیر حسین دہلوی،
یہ بھی اہل حدیث حضرات کے ان کو امام کہا جاتا ہے، اور یہ شیخ الکل کے نام سے بھی یہ معروف تھے۔ 1902 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ مولانا نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے کوئی کتاب تو نہیں ہے، تصنیف نہیں ہے، لیکن ان کا جو کمال ہے وہ ان کا درس ہوتا تھا، اور اس درس نے کئی آگے شمعیں روشن کی، کئی چراغ جلائے، اور بڑے ان کے شاگردوں کے اندر بہت نامور کئی ہستیاں پیدا ہوئیں۔ مثال کے طور پہ ایک ان کے بڑے معروف شاگرد ہیں مولانا شمس الحق عظیم آبادی۔ یہ 1911 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور یہ ان کی سنن دار قطنی پہ بھی شرح ہے، التعلیق المغنی، اور اسی طرح سے انہوں نے سنن ابی داود کی ایک شرح لکھی 32 جلدوں میں، لیکن وہ ابھی اس کی ابتدائی کوئی ایک آدھ جلد شائع ہوئی تھی، تو کسی نے کہا کہ اتنی لمبی کون پڑے گا، پھر انہوں نے اس کا خلاصہ لکھا عون المعبود کے نام سے، اور وہ خلاصہ بھی 4 جلدوں میں ہے۔ تو یہ بہت بڑا نام ہے حدیث کے حوالے سے۔ اسی طرح سے ایک مولانا نذیر حسین دہلوی ہی کے ایک شاگرد تھے مولانا عبد الرحمن مبارک پوری۔ انہوں نے ترمذی شریف کی ایک بڑی شاندار عربی کے اندر شرح لکھی، جس کی غیر معمولی پذیرائی ہوئی، یعنی پوری دنیا کے اندر، اور شاید ترمذی کی بہترین شروحات میں سے ایک ہے، اور اس وقت تک ترمذی کی کوئی اچھی شرح چھپی بھی نہیں تھی۔ اب تو کئی شروحات میسر ہیں، لیکن انہوں نے عربی میں 10 جلدوں میں تحفۃ الاحوزی یہ شرح لکھی۔ اور اسی طرح مولانا نذیر حسین دہلوی کے کئی اور شاگرد ایسے ہوئے جو یعنی اس طرح سے انہوں نے کتابیں وغیرہ یا تصنیف و تالیف کا کام تو نہیں کیا، لیکن بہت بڑے بڑے یعنی حدیث کے انہوں نے حلقے قائم کیے اپنے اپنے علاقوں میں، اور آگے حدیث کی خدمات جو ہیں وہ ان کی آگے کئی شاگرد آگے ان کے پیدا ہوئے۔ مثلا حافظ عبد المنان وزیر آبادی ہیں، حافظ عبد الجبار غزنوی ہیں، حافظ عبداللہ روپڑی ہیں، حافظ محمد گوندلوی ہیں، ٹھیک ہے، آگے پھر حافظ محمد گوندلوی کے خاص طور پہ، اور آگے کئی نامور شاگرد پیدا ہوئے، مولانا عبید اللہ رحمانی، ارشاد الحق عصری، اور اسی طرح عطاء اللہ حنیف بجیانی وغیرہ۔ تو یوں علماء اہل حدیث کے اندر چونکہ یہ براہ راست خانوادہ ولی اللہ کے ساتھ کے فیض یافتہ تھے، تو حدیث کا پورا ذوق ان کے اندر منتقل ہوا، اور انہوں نے اس کا پورا حق ادا کیا حدیث کی خدمات کے حوالے سے۔ اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں دیوبندی علماء کے اندر جو بنیادی طور پہ وہ میں نے عرض کیا تھا کہ شاہ اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کے دو بڑے 3 شاگرد تھے نا، مولوی نذیر حسین صاحب، مولانا احمد علی سہارنپوری، مولانا عبد الغنی مجددی۔ تو مولانا احمد علی سہارنپوری حضرت شاہ اسحاق کے شاگرد تھے۔ یوں کہہ لیجئے کہ دیوبندی اور اہل حدیث جو سلسلہ ہے، یہ ان دونوں کا یہ شاہ اسحاق پہ جا کے یہ مل جاتا ہے۔ تو ایک ان کے شاگرد تھے مولانا احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ، یہ 1880 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ انہوں نے حضرت شاہ اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ سے حجاز میں جا کے بخاری شریف مکمل طور پہ پڑھی، اور ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ جب یہ واپس آئے تو صحاح ستہ کے جو اس وقت نسخے متداول مروج تھے، ان پہ انہوں نے اچھا خاصا تحقیقی کام کیا، اس کو ایڈٹ کر کے ایک اس کے لیے مطبع احمدی دہلی کے اندر قائم کیا، وہاں پہ ان ساری صحاح ستہ کے ان سارے نسخوں کو شائع کیا گیا ان کی اپنی تحقیق کے ساتھ۔ اب بھی جو وہ پرانی کتابیں ہیں نا، وہ بڑی بڑی جو لمبی کتابیں، وہ مولانا احمد علی سہارنپوری ہی کے وہ تحقیق کے ساتھ وہ چھپی ہوئی ہیں پرانے اسی چھاپے کے اندر۔ اور دوسرے جو ہیں وہ شاگرد حضرت شاہ عبد الغنی مجددی تھے، ٹھیک ہے، یہ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہیں، شاہ عبد الغنی مجددی 1879 کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ بھی حضرت شاہ اسحاق کے شاگرد تھے۔ ان کے آگے حضرت شاہ عبد الغنی مجددی کے آگے 2 بڑے نامور شاگرد ہوئے، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی۔ مولانا رشید احمد گنگوہی کا جو ایک حلقہ تھا درس کا، مولانا رشید احمد گنگوہی کی خود اپنی کوئی بہت بڑے ایسی کوئی تصنیف و تعریف بہت زیادہ نہیں ہے، چند رسالے وغیرہ یا کچھ چیزیں، لیکن حدیث کے حوالے سے انہوں نے
بڑے نامور جو ہے وہ ان کے شاگرد باز آئے جنہوں نے حدیث پہ بہت غیر معمولی کام کیا. مثال کے طور پہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری ہیں ایک. انہوں نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے جو افادات تھے ان کو جمع کیا سنن ابی داود کی شرح ایک لکھی بذل المجہود 14 جلدوں میں عربی کے اندر. اور پھر آگے مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے ایک شاگرد تھے مولانا یحییٰ کاندلوی. یہ جو تبلیغی جماعت کے ہیں نا مولانا الیاس کاندلوی، یہ ان کے بڑے بھائی تھے مولانا یحییٰ کاندلوی. مولانا زکریا کاندلوی مولانا یحییٰ کے بیٹے ہیں. تو مولانا یحییٰ کاندلوی نے مولانا رشید احمد گنگوہی کی بخاری شریف کی ایک وہ افادات کو جمع کیا لامع الدراری. اس کی آگے پھر شرح لکھی مولانا زکریا کاندلوی نے، اور وہ 24 جلدوں میں ہے الکنز المتواری. یہ عربی کے اندر ہے اور بہت شاندار جو ہے یہ تالیف ہے. مولانا زکریا کاندلوی نے ایک اور بھی موطا امام مالک کی 17 جلدوں میں اوجز المسالک لکھی. تو یہ دونوں کتابیں اہل عرب میں بھی بہت مقبول ہیں مولانا زکریا کاندلوی کی. اور مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے آگے شاگردوں میں ایک بڑا معتبر نام ہے مولانا محمود حسن دیوبندی. ٹھیک ہے نا، ان کو شیخ الہند بھی کہا جاتا ہے. ان کے پھر آگے ان کی بھی ایسے ہی کوئی بڑی ایسی کوئی تصنیفات وغیرہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے بہت کوئی کامیاب جو ہے وہ شاگردوں کی ایک پوری ایک لاٹ ہے. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی ہیں، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا حسین احمد مدنی وغیرہ وغیرہ. تو ان میں سے ہر ایک نے حدیث پہ غیر معمولی ان کی خدمات ہیں. مولانا انور شاہ کشمیری کا آگے چل کے ہم ذکر کرتے ہیں. مولانا آ، اپنے جو اشرف علی تھانوی ہیں انہوں نے آگے اپنے کچھ شاگردوں سے جو ان کے تھے رشتہ دار بھتیجے یا بھانجے ہیں مولانا ظفر احمد عثمانی، ان سے ایک وہ اعلاء السنن ایک کتاب فقہی احکام پر جو احادیث موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک خاص طور پہ فقہ حنفی کے جو دلائل ہیں وہ کوئی 20-21 جلدوں کے اندر وہ کتاب لکھوائی، عربی کے اندر ہے. بہت ہی شاندار کتاب ہے، اعلاء السنن اس کا نام ہے. مولانا شبیر احمد عثمانی، انہوں نے مسلم شریف کی ایک شرح لکھی ہے فتح الملہم. 5 جلدیں لکھی تھیں، ان کا انتقال ہو گیا، اور اس کو پھر مفتی تقی عثمانی صاحب نے 7 جلدیں مزید لکھ کر اس کو مکمل کیا. یہ بھی عربی کے اندر ہے کتاب. البتہ جو آگے حضرت مولانا حسین احمد مدنی، ان کا زیادہ تر حلقہ تھا جو بعد میں حضرت شیخ الہند کے بعد انہوں نے کافی عرصہ دارالعلوم دیوبند کی مسند پہ درس دیا، تو اچھے خاصے ان کے تلامذہ تھے. مولانا انور شاہ کشمیری جو ہیں انہوں نے سب سے زیادہ، یہ بڑا ایک نمایاں نام ہے، اور سچ پوچھئے تو یہ ایک ایسے لگتا ہے آیت من آیات اللہ. اس طرح کی کوئی ہستی قرب و جوار کے اندر جو تاریخ کے آگے پیچھے ان کے کوئی ایسی نظر نہیں آتی جتنا عالی دماغ تھا. ان کے درس نے کئی زرخیز دماغ آگے پیدا کیے. مولانا مثال کے طور پہ مناظر حسن گیلانی ہیں، ان کے درس کا نقشہ اگر وہ آپ نے، مولانا مناظر حسن گیلانی نے ایک کتاب لکھی ہے دارالعلوم دیوبند میں بیتے ہوئے شب و روز، ٹھیک ہے، یا بیتے ہوئے دن اس طرح کے نام سے ہے. وہ بہت اچھی کتاب ہے. وہ مولانا مناظر حسن گیلانی ان کے شاگرد تھے. مولانا مناظر حسن گیلانی کے پھر آگے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ہیں شاگرد، ٹھیک ہے، جنہوں نے حدیث پہ کئی کتابیں وغیرہ لکھی ہیں. اسی طرح مولانا یوسف بنوری ہیں جنہوں نے ترمذی شریف کی ایک شرح ہے معارف السنن وہ لکھی، اور وہ بھی کوئی 5-6 جلدوں میں لکھی تھی. ان کا انتقال ہو گیا. ہمارے جو استاد حدیث ہیں حضرت مولانا زاہد صاحب جامعہ امدادیہ والے، وہ اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں عربی کے اندر. تو اس کی 2-3 جلدیں آ گئی ہیں مولانا زاہد صاحب کی بھی. اسی طرح سے مولانا ادریس کاندلوی ہیں، انہوں نے مشکات کی ایک عربی کے اندر شرح لکھی 7 جلدوں میں. مولانا بدر عالم میریٹھی ہیں مولانا انور شاہ کشمیری کے شاگرد، اور ان کی فیض الباری ہے ایک جو حضرت مولانا انور شاہ کشمیری کے ملفوظات کو انہوں نے جمع کیا ہے، اور ایک ترجمان السنہ ہے 4 جلدوں کے اندر، یہ عوام الناس کے لیے ہے اردو میں. مولانا چراغ صاحب، یہ گجرانوالہ کے اندر ہی مدرسہ عربیہ ہے، اس کے محتمم تھے.
تو انہوں نے بھی العارف الشذی کے نام سے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری کے ملفوظات کو جمع کیا ہے، ترمذی شریف کی تقریر۔ اسی طرح مولانا منظور نعمانی ہیں، انہوں نے چار بلکہ سات آٹھ حصوں میں معارف الحدیث ایک کتاب لکھی ہے، اردو میں ہے، عوام الناس کے لیے بہت ہی اچھی کتاب ہے۔ مولانا حفظ الرحمان سہاربی، مولانا سعید احمد اکبر آبادی وغیرہ وغیرہ۔ اور مولانا حسین احمد مدنی جو ہیں، ان کے شاگردوں میں بہت بڑے بڑے ایسے نام آئے جنہوں نے آگے مختلف مدارس کے دارالحدیث جو تھے اس میں ایک عرصے تک خدمات ادا کی، سر انجام دی۔ مولانا سرفراز خان صفدر، مولانا اپنا جو مفتی یہ جو کیا کہتے ہیں، مولانا سلیم اللہ خان صاحب، ٹھیک ہے، مولانا خیر محمد جلندری وغیرہ وغیرہ، بہت سے نام جو ہے وہ اس میں لیے جا سکتے ہیں۔ خیر، یہ دیوبند کے اندر جو ہے وہ ان دونوں حلقوں کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ اہل حدیث اور دیوبند، ان کی زیادہ تر کتابیں عربی میں ہونے کی وجہ سے وہ اہل عرب اور یعنی میں مقبول ہوئیں، اور ان کا ایک تعارف جو ہے وہ قائم ہوا۔ بریلوی علماء میں بھی بہت بڑے بڑے نام ایسے آئے ہیں، لیکن ان میں حدیث کی خدمات کی نوعیت یہ رہی ہے کہ وہ زیادہ تر انہوں نے اہل علاقہ کو وہ ان کی ترجیح رہی، حدیث کی کتاب کا ترجمہ یا کوئی اردو کے اندر شرح، یا اسی طرح سے زیادہ تر ان کا فوکس جو ہے وہ فقہ کے حوالے سے رہا۔ عربی کے اندر کوئی بہت بڑی تصنیفات وغیرہ بریلوی علماء کے اندر موجود نہیں ہیں۔ البتہ ان کی جو سند حدیث ہے اس کے حوالے سے تھوڑا بہت مختصراً ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ ایک حضرت شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی اپنی عمر بھی بہت زیادہ تھی، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، اور ان کے ایک شاگرد تھے حضرت شاہ آل رسول مارہروی۔ مارہرو جو ہے، مارہرہ یہ یو پی کا ہی ایک قصبہ تھا، تو یہ یہاں کے رہنے والے تھے۔ یہ شاہ آل رسول مارہروی جو ہیں، بعد میں تو ان کی ایک بڑی یہ خانقاہ کے ساتھ منسلک ہو گئے، لیکن ان کے براہ راست شاگرد ہیں حضرت مولانا احمد رضا خان، ٹھیک ہے۔ تو یوں حضرت مولانا کیونکہ شاہ آل رسول ان کی بھی عمر کافی زیادہ ہوئی ہے، تو مولانا احمد رضا خان صاحب کو یہ ایک بہرحال ان کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے صرف ایک واسطے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ مولانا احمد رضا خان کے پھر آگے کئی شاگرد پیدا ہوئے۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر مولانا نعیم الدین مراد آبادی کے آگے بہت سے شاگرد، مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی ہیں، مولانا حسین نعیمی، یہ جو مولانا سرفراز نعیمی جو شہید ہوئے تھے ان کے والد صاحب، یہ جو ہمارے وہ ہے نا کیا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین، کیا نام ہے، راغب نعیمی صاحب، ہے نا، راغب نعیمی صاحب۔ راغب نعیمی صاحب کے وہ یہ دادا ہیں مولانا محمد حسین نعیمی۔ اسی طرح سے مولانا حسین نعیمی کے پھر آگے ایک شاگرد آئے ہیں مولانا غلام رسول سعیدی۔ یوں کہہ لیں کہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی کے شاگرد۔ ان کا البتہ کچھ کام ایسا ہے جو اس نے ہمارے یہاں اس کا یعنی غیر معمولی اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ان کو جاتا ہے۔ اردو میں عام طور پہ افادات تو جمع کتابوں کے، باقاعدہ شروحات جو ہیں وہ کم ہیں۔ مولانا غلام رسول سعیدی کا نے یہ کیا کہ بخاری شریف کی ایک باقاعدہ مفصل شرح لکھی 14 جلدوں میں نعمت الباری کے نام سے، اور اسی طرح مسلم شریف کی بھی ایک شرح لکھی 7 جلدوں میں۔ تو یوں یہ ایک بہت بڑا نام ہے بریلوی مکتب فکر کے اندر، مولانا غلام رسول سعیدی۔ بجا طور پہ ان کو کہنا چاہیے کہ یہ ان کا شمار جو ہے وہ ہمارے متاخرین میں بڑے بڑے محدثین میں ہوتا ہے، جن کا اچھا مطالعہ اور اچھا جو ہے وہ۔ البتہ میں نے عرض کیا کہ بریلوی علماء میں ہم ایک تو وہ خاص وہ گروہ ہے جو حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی کا فیض یافتہ ہے، جن کا ابھی تک ہم نے تذکرہ کیا۔ لیکن جب یہ اختلافات شروع ہوئے، شدت پسندی اس نوعیت کی پہنچی کہ اس نے ہمارے یہاں بر صغیر کے اندر کئی بڑی بڑی
جو خانقاہیں تھیں، کئی جو دیگر جو اپنا انتصاب خیر آبادی یا بدایونی مکتب فکر کے ساتھ اپنی ایک نسبت رکھتے تھے، ہم نے بھی ان کو دھکے سے بریلویت میں شمار کر کے یوں ایک آڑ قائم کر دی۔ وہ اس طرح سے بریلوی نہیں تھے، لیکن بہرحال جب وہ آڑ ایک آئی تو ان حضرات کے بھی آگے جو آنے والے جو نسلیں تھیں، انہوں نے اپنے آپ کو وہ اعلیٰ حضرت کی چھتری کے نیچے سب نے اپنے آپ کو بریلویت میں ہی ڈکلیئر کیا۔ لیکن یہ شروع میں ایسے نہیں تھے۔ مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا نام ہے بریلوی حضرات میں، سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری۔ یہ ہمارے یہ اس طرف نا نارووال کی طرف ایک ہے علی پور سیدہ، وہاں اس نام کے دو بڑے بزرگ جو ہیں ان کا مزار ہے۔ ایک ان میں سے سید جماعت علی شاہ صاحب ہیں۔ یہ مولانا سید جماعت علی شاہ صاحب کا آپ اندازہ لگائیے کہ یہ مولانا احمد علی سہارنپوری کے براہ راست شاگرد ہیں، سید جماعت علی شاہ صاحب۔ تو اس لحاظ سے ان کا علماء دیوبند کے ساتھ جو ہے وہ یوں ایک قربت کا ایک تعلق بہرحال رہا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ جو ڈاکٹر اپنا طاہر القادری صاحب ہیں، ان کے والد صاحب جناب فرید ملت ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب، یہ بھی چونکہ انہوں نے آخری دور میں علماء فرنگی محل سے استفادہ کیا تھا، انڈیا میں ان کی تعلیم رہی، ان کی اسناد کے اندر کم از کم 3 سے 4 نام ایسے ہیں جو علماء دیوبند کے بھی مشترکہ یا اساتذہ شمار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مولانا عبدالشکور مہاجر مدنی سے انہوں نے پڑھا، پھر آگے ان کی وہ شاگرد ہیں مولانا احمد علی سہارنپوری کے۔ اسی طرح ڈاکٹر فرید الدین قادری مولانا بدر عالم میرٹھی کے بھی شاگرد ہیں، جو کہ آگے مولانا انور شاہ کشمیری کے شاگرد ہیں۔ تو یوں یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنی اسانید کے اندر بجا طور پہ لکھا ہے، ان کی ایک کتاب ہے الاسانید الاسانید الباہرہ، اس طرح کے نام سے ہے۔ تو اس کے اندر یہ وضاحت ساری اسناد بیان کی ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے بریلوی حضرات میں سے ایک بہت معتبر ایک خانقاہ رہی ہے ہمارے پاکستان کے اندر، سیال شریف کی جو خانقاہ ہے، یہ بھی بعد میں جب یہ اختلافات بڑھے تو ان کو بریلوی ڈکلیئر کیا گیا، وگرنہ یہ بالکل الگ تھلگ تھی اعلیٰ حضرت کے منہج سے۔ اور اس میں جو بڑے بڑے نام گزرے ہیں، حضرت مولانا شمس العارفین شمس الحق سیالوی صاحب جو تھے، جو کہ موجودہ جو یہ ہیں یہ گدی نشین ہیں، ان کے پردادا کہہ لیں آپ۔ تو انہوں نے ان کے یہ براہ راست آگے فیض یافتہ تھے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑا شریف کے، ٹھیک ہے نا۔ تو یوں گولڑا شریف کی بھی وہ براہ راست یہ خانقاہ سیال شریف سے جڑے ہوئے تھے۔ گولڑا شریف کی خانقاہ سیال شریف، اسی طرح سے خانقاہ شرک پور شریف، یہ جتنی بھی خانقاہیں ہیں، یہ ابتدائی طور پہ یہ جس کو کہتے ہیں نا ہم بریلویت کا جو ونگ، رضوی نہیں تھے یہ، بلکہ یہ وہی خیر آبادی مکتب فکر کے کچھ رجحانات رکھتے تھے۔ تو ان سے آگے جو آئے نا خانقاہ سیال شریف سے پیر مہر علی شاہ گولڑا، اور پھر آگے مولانا پیر قمر الدین سیالوی جو ہیں، حمید الدین سیالوی کے والد صاحب جو تھے، ٹھیک ہے، ان کے آگے یہ ایک شاگرد تھے پیر کرم شاہ اظہری، جن کی بیرہ شریف کے اندر۔ تو یہ حضرات جو ہیں یہ خانقاہ سیال شریف کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ ان کے مزاج میں بھی اعتدال جو ہے وہ اس وجہ سے کہ ان کی بھی اسانید آگے چل کے یوں ہی ولی اللہ خاندان کے ساتھ جا کے مل جاتی ہیں۔ خیر بہرحال یہ ہم نے ایک مختصر سا کیا ہے، وگرنہ ظاہر سی بات ہے کہ تینوں مکاتب فکر کے یہ علماء اس لائق تھے کہ ان پہ تفصیلی ہم گفتگو کرتے، لیکن مختصراً ہم نے اس کو، تو معذرت آج آپ 15 منٹ ہم نے اضافی لیے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ریکارڈنگ آف کر دیں۔